والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. وقال الذين لا يعلمون، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی جاہل لوگ کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ایک سے ہیں دل ان سب کے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، صحابہ اکرام کا ایک طریقہ ہے کہ صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرے نا، قریب قریب ہو کے بات جائیں، اس واسطے یعنی قرآن مجید دا ذوق ہے نا، تھوڑا تھوڑا قریب آ گیا کرو، فائدہ زیادہ ہوتا، اتنا ساتھ میرا بھی نہیں ساتھ دینا، مسجد والے سپیکر نہیں لینے میں تو ایک حق میں نہیں، اس واسطے تھوڑا قریب آ گیا کرو، چلو میں نے فائدہ اسی تو فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، مشرکین مکہ انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اور آپ کی کلام کو ہم حق نہیں مانتے، اگر یہ کلام حق ہے، سچ ہے، تو پھر اللہ تعالی ہم سے براہ راست یہ بات کرے کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میری کتاب ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم سے براہ راست کلام نہیں کرتا تو پھر فرشتوں کے ذریعے ہم سے کلام کرے۔ یہ کلام کرنے کی دو صورت ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ براہ راست اللہ ہمیں کہے کہ یہ میرا کلام ہے، اور اگر براہ راست بات نہیں کرتا تو پھر فرشتوں کے ذریعے۔ اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے، کھلی نشانی کو دیکھ کر ہم جو ہے نا یقین کر لیں گے کہ جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ ان میں سے ایک تھا رافع بن حرملہ، وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے جب تک اللہ ہم سے کلام نہ کرے یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہ آ جائے، اس وقت تک ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو نقل کیا، فرمایا وقال الذین لا یعلمون، لا یعلم لوگ، بے علم لوگ، جاہل لوگ یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، اللہ ہم سے براہ راست بات کریں یا فرشتوں کے ذریعے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کا جواب دے رہے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، فرمایا اسی طرح بات کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے، پہلے لوگ بھی کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، ہم اللہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کو بات ہے، یا ہم اللہ کو روبرو دیکھ لیں تب ہم مانیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو فرمایا یہ ان کی پہلی بات نہیں، بلکہ پہلے لوگ بھی یہ بات کرتے رہے، فرمایا مثل قولہم، انہی جیسی بات پہلے لوگ بھی کرتے رہے، تشابہت قلوبہم، آگے اللہ فرما رہے ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں نا ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی محض ان کا سوال جہالت پر مبنی ہے، جہالت کے علاوہ کچھ نہیں، یہ جاہلانہ سوال ہے، یہ معاندانہ سوال ہے، اس سوال سے کوئی غرض ایمان لانا نہیں بلکہ محض سوال کرنا غرض ہے، محض جو ہے نا اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ بھی ایسے کرتے رہے ہیں، ان سب کے دل ایسے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم جو ہے نا اتنی واضح نشانیاں بیان کر چکے ہیں، لیکن فائدہ انہیں کو ہوگا جو یقین رکھتے ہیں، جو اطمینان حاصل کرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، انہیں کو فائدہ ہوگا۔ ہم نے واضح نشانیاں بیان کی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر اللہ نے اتنی واضح نشانیاں دی ہیں کہ اگر وہ لوگ تھوڑا جو ہے نا دماغ کے دریچے کھول کر سوچتے، دماغ کے اندر یہ بات بٹھاتے، تو پھر ان کو بالکل واضح ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے شق قمر دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مطالبہ کیا نا کہ اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں تو ہم آپ پر ایمان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی انگلی سیدھی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سیدھی کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا، ایک مشرق کی طرف چلا گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھے۔ ایک جنگ کے موقع پر پانی نہیں تھا تو ایک پیالے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں رکھی اور پیالے کے اندر پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کھجور کا خشک تنا جو روتے ہوئے جو مسجد نبوی کے اندر تھا وہ رونے لگ گیا، انہوں نے اپنے جو ہے نا کانوں سے اس کے رونے کی آواز سنی اور وہ رو رہا تھا جیسے بچے روتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور چپ کروا دیا۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کھجور کا تنا بھی ہمارے نبی کو پہچانتا ہے، خشک تنا وہ بھی ہمارے نبی کو پہچانتا ہے، یہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا ایک چرواہے کی بکریوں پر حملہ کر رہے، ایک چرواہا جو ہے نا بکری چلا رہا تھا، بھیڑیا دوڑتا ہوا ہے اور بکری پر حملہ کرنے لگا۔ وہ جو ہے نا چرواہا دوڑ کر سامنے آ گیا، اس نے بکری کو بچا لیا۔ تو وہ چرواہا بولنے لگا، یار اللہ نے میرے لیے رزق لکھا ہے اور تو جو ہے نا درمیان میں رکاوٹ بن گیا۔ تو وہ چرواہا حیران ہو گیا کہ ایک بھیڑیا میرے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے جیسے انسان بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا یار ٹھیک ہے تو بکری پر حملہ کر نہ کر، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میرے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے جیسے بندے بات کرتے، انسان بات کرتے۔ اس نے کہا حیران ہونے کی بات نہیں، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا کہ ایک نبی آ چکے ہیں مدینہ کے اندر، اور وہ نبی جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کی بات بتاتے ہیں۔ وہ نبی بھی، وہ بھیڑیا بھی نبی کو پہچانتا ہے۔ ایک نبی آ چکے ہیں مدینہ کے اندر، وہ نبی پہلے لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ بھیڑیا، وہ چرواہا کہتا ہے کہ حیرانی کی بات ہے، اب میں اس نبی کے پاس کیسے جاؤں؟ اگر جاؤں تو میں جو ہے نا یہ بکریاں میری تو کھا جائے گا۔ اس نے کہا تو بے فکر ہو کر جا، جب تک تو نہیں آتا میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا، یہ بات کہتا ہے۔ اور وہ چلا گیا چرواہا، اور مدینہ میں جا کر اس نے ایمان قبول کیا۔ یہ ایک یہودی تھا، مدینہ میں جا کر ایمان قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، اب بھیڑیا تیری بکری کی حفاظت کر رہا ہے اور جب تک وہ پہنچے گا بھیڑیا ویسے ہی حفاظت کرتا رہے گا۔ وہ واپس آیا اور دیکھا کہ وہ بھیڑیا جو ہے نا ویسے ہی محافظ بن کے بکریوں کے ارد گرد کھڑا ہے اور بکریوں کو جو ہے نا چلا رہا ہے، بکریوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ بھیڑیا بھی، یہ جنگلی درندے بھی وہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں، تو یہ بے ایمان نہ پہچان سکے۔ کیا کہنے لگے؟ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آئی۔ اللہ فرما رہے ہیں قد بینا الآیات، ہم نے اتنی کھلی نشانیاں بیان کر دی ہیں لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو جن کا ایمان تھا ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو جب اتنی کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے سچا دین دے کر آپ کو بھیجا ہے، آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو لوگ بے ایمان ہیں نذیرا، ان کے لیے ڈر سنانے والے آپ بن کر گئے ہیں، ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچے، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کا کام ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر اترا ہے آپ پہنچا دیجیے، پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ باقی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں ہے، بلکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا ما سلککم فی سقر، اللہ پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے پوچھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور جو ہے نا ہم بہنے والوں کے ساتھ بہہ جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ غلط دین پر چل رہے تھے ہم ان کے ساتھ چل جاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ دوزخیوں سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف آیا ہے وہ آپ صاف صاف پہنچا دیجیے، اور آپ پہنچا چکے ہیں، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم اتنی واضح نشانیاں دے دی ہیں، اگر یہ لوگ ایمان قبول کرنے کا ارادہ کرتے تو لوگ ایمان قبول کر لیتے، لیکن ان کی اپنی مرضی کی بات ہے، ایمان قبول نہیں کیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے نبی ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح سمجھ۔